Don't be an imitator. Create business model of your business yourself. السلام علیکم. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، یعنی بزنس ماڈل کسی کا کاپی نہ کریں، بھیڑ چال کے اندر مت چلیں. اپنا بزنس ماڈل، اپنے بزنس کا، اپنے آئیڈیا کا، اپنے سٹارٹ اپ کا آپ خود بنائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل کی ایک عظیم نعمت سے آپ کو نوازا ہے. اس عقل کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات سے ممتاز ہے. اس عقل کو استعمال کریں اور بھیڑ چال میں اور لوگوں کو کاپی کرنے میں، یہاں تک کہ جو انڈسٹری کے ٹرینڈز ہیں ان کو کاپی کرنے میں مت پڑیں. آپ خراب ہو جائیں گے. ہاں، ضرور جانیں ان کے بارے میں، لیکن لکیر کے فقیر مت بنیں. ہر ایک چیز کے بارے میں سوچیں، مارکیٹ کو، لوگوں کو اینالائز کریں اور خود اپنی اسٹریٹجیز، اپنی ٹیکٹکس، اپنے آئیڈیاز، اپنے بزنس ماڈلز اور بزنس ماڈل کے بلڈنگ بلاکس کو خود سنتھیسائز کریں، خود بنائیں. یہ دور انسرٹینٹی کا دور ہے، یہ دور ڈسرپشن کا دور ہے. یہاں پر پاسٹ ٹرینڈز فیوچر کے اندر انفولڈ نہیں ہو پا رہے. فیوچر انپریڈکٹیبل ہے، فیوچر کے اندر انسرٹینٹی ہے. پروڈکٹ لائف سائیکلز، بزنس لائف سائیکلز، ایون انڈسٹریز کی لائف سائیکلز شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. پہلے دہائیوں کی بات تھی، اب سال بھی نہیں، اب مہینوں کی اور ہفتوں کی اور دنوں کی بات ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت جاگتا رکھیں، سوئیں مت. میں آپ کو ایک اپنی اگزامپل جو ہے وہ دوں گا، بلکہ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے. میں کیونکہ خود انٹرپرینورشپ اور بزنس ٹیچ کرتا ہوں اور یہ میرا پیشن ہے، میرا شوق ہے، اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے ان کے بچوں کو ایک صحیح ذہن دیا جائے، ان کو خودداری کا اور محنت کا اور عاجزی کا، قناعت کا، اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کا اور اپنا مستقبل خود بنانے کا یہ ذہن ان کو دیا جائے. ان کو بھیڑ چال سے اور اس جمود سے نکالا جائے. تو میں نے کہا میں اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے اس پہ بات کرتا ہوں، تو مجھے خود بھی تو یہ عمل کرنا چاہیے، مجھے خود بھی تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، مجھے خود بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، مجھے بزنس ماڈل کریٹ کرنے چاہیے جو کہ کلاس روم کے اندر یا کسی کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر نہ ہو، بلکہ ریالٹی کے اندر مجھے کچھ سٹارٹ لینا چاہیے. تو مجھے انتہائی زیادہ شوق ہے دیسی چیزوں کا، جو نیچرل اور آرگینک
جو پروڈکٹس ہیں، کیونکہ آج کل جو ان آرگینک اور ملٹی نیشنل برانڈز کی ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں جس میں کیمیکل اور پریزرویٹیوز ہیں، انہوں نے ہماری زندگی کو بہت ہی آسانی کے بجائے مشکل کر دیا ہے. لوگوں کے اندر جو ہے وہ امیونٹی کم ہوتی جا رہی ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو میرا اپنا یہ شوق تھا کہ دیسی پروڈکٹس کو خود استعمال کیا جائے، یعنی یہ میرا پرابلم تھا. تو میں نے کہا چلو اس پرابلم کا سولوشن بھی ہم خود ہی نکالتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک دوست تھا، ہم نے کہا کہ لیٹس اسٹارٹ اے پارٹنرشپ. ڈفرینٹ ہم نے آئیڈیاز اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے کہ چلے فارمنگ کرتے ہیں. مین فوکس ہمارا فارمنگ کے اوپر تھا کیونکہ میں بھی پیشنیٹ تھا اس کے حوالے سے، اور جو دوسرا پارٹنر ہے اس کا بھی ایک تجربہ تھا اس چیز کے اندر. تو ہم نے کہا لیٹ اسٹارٹ سم تھنگ کریٹو، سم تھنگ پروڈکٹیو، اور ہم نے فارمنگ پہ فوکس کرنا ہے، لائف سٹاک اس کے حوالے سے اس پہ کام کرنا ہے. تو ہم نے ڈفرینٹ آپشن ڈسکس کیا. ہم نے کہا چلو ہم یہ جو کاؤ فارمنگ ہے اس کی طرف جاتے ہیں، ڈیری فارمنگ کی طرف. لیکن وہ اپنی جب ریسورسز کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ اس طرح کی سکلز اور ایکسپرٹیز اور اس طرح کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہمارے لیے مشکل پڑ جائے گا، یہ ہمارے لیے افورڈیبل لاس نہیں ہوگا. پھر ہم نے کہا چلو گوٹ فارمنگ کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی ہمارے پاس تجربہ نہیں تھا، اور وہ بھی ایک ہیوی انویسٹمنٹ تھی جس کو ہم نے مسترد کر دیا. اور پھر ہم اس چیز کے اوپر آئے کہ لیٹ اسٹارٹ ود دیسی چکن فارمنگ. ہم ایسے کرتے ہیں، دیسی مرغیوں کی جو فارمنگ ہے یہ شروع کرتے ہیں چھوٹے سے پیمانے کے اوپر اپنے گھر کے اندر، اپنے بیک یارڈ کے اندر. تو ہم نے اس ذہن سے یہ چوزے ہم لے کر آئے، تقریباً 400 ہم نے چوزے ڈالے، اور ہم نے کہا کہ یہ اب اپریل کا جو ہے مہینہ ہے، سردیوں کی شروع میں سٹارٹ ہو جائیں گے، انڈے دینا شروع کریں گے، اور ہم سردیوں کے اندر جو ہے وہ انڈے سیل کریں گے، دیسی انڈے سیل کریں گے، دیسی ایگ سیل کریں گے. اب یعنی ہمارا جو ویلیو پروپوزیشن تھا کہ ٹو پرووائڈ دیسی چکن ایگز ٹو آور کسٹمرز، فریش ہیلدی دیسی ایگز. اور ہمارا کسٹمر سیگمنٹس وہ لوگ ہیں کہ جو ہیلتھ کانشیس ہیں، جو فارمی چیزیں نہیں کھاتے، اور جو انکلائنڈ ہیں ٹورڈ دیسی پروڈکٹس. تو وہ ہماری کسٹمر سیگمنٹ تھا. لیکن ابھی میں آتا ہوں کہ جو یعنی بزنس ماڈل میں اس کا ڈسکس کر رہا ہوں، یعنی یہ ہمارا جو آئیڈیا تھا ہمیں بالکل جو سوسائٹی میں پریویلنٹ آئیڈیاز ہے اس سے ملا. اب جو فارمنگ جو چکنز ہوتے ہیں ان کی فارمنگ جو ہوتی ہے وہ انڈور ہوتی ہے، اور ان کو انڈور کے اندر ساری خوراک وغیرہ دی جاتی ہے، 35-40 ڈیز کے اندر ان کو تیار کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اس کا جو کاسٹ سٹرکچر دیکھیں گے تو اس میں سب سے جو میجر کاسٹ ہے پولٹری فارمنگ کی وہ فیڈ کی کاسٹ ہے. اسی طرح اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو لوگ دیسی مرغیوں کی طرف تو آئے، لیکن انہوں نے جو اپروچ اختیار کی رکھی ہے ابھی تک وہ ہے وہی انڈور فارمنگ جو کہ فارمنگ مرغیوں کی جاتی ہے. اسی طرز پر لوگ دیسی مرغیاں رکھتے ہیں. اب دیسی مرغیوں کو اگر آپ رکھیں گے تو اس میں بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ وہی اب بریڈ تو دیسی ہے لیکن ساتھ خوراک ان کو وہی فارمی ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر
ان کو ایگ کی کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے پرائس کم ملتی ہے، پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے لیکن پرائس کا ایشو ہے، اور وہ بھی کوالٹی کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک پروڈکٹ کو بھی خراب کر دیا کہ دیسی جو پروڈکٹس ہیں، آرگینک پروڈکٹس ہیں، لوگ اس کے حوالے سے بھی شک کا شکار ہو گئے. اور کیونکہ اس میں ٹائم سپین زیادہ لگتا ہے، پروڈکشن نسبتاً جو دیسی مرغیوں کی ہے وہ کم ہے فارمی مرغیوں کے، تو بہت سارے لوگ اس فیلڈ انڈسٹری کے اندر آ کر اور پھر اس میں ان کو نقصان ہوا اور سارے پیچھے ہٹ گئے. تو میں نے جب سٹارٹ کیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے، آپ کو کس پاگل نے مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو نقصان والا کام ہے، بیماری آ جائے گی، سارا فلاک خراب ہو جائے گا، اور اس کا جو فیڈ کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، تو آپ انڈا کس ریٹ پہ سیل کریں گے، انڈا بھی اتنا ریٹ پہ سیل نہیں ہوتا. خیر ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے تھے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو ایک اپروچ یا بزنس ماڈل جو کہ دیسی چکن فارمنگ کے حوالے سے پاکستان کے اندر پریویلنٹ ہے اور لوگ اسی پر چلتے ہیں، وہ تو کوئی اچھا بزنس ماڈل نہیں ہے جو کہ اس جو انڈسٹری ہے اس کو اٹھا سکے، اس کے بزنس مین کو فائدہ دے سکے. تو ہم نے پھر اس پہ تھوڑا سا کوشش کی کہ اب جس طرح اس کے بزنس ماڈل کو سوچنے کی پر کام کرنے کی کوشش کی کہ لیٹ سے جو میجر کاسٹ ہے اس کی وہ کاسٹ سٹرکچر ہے، جو کاسٹ سٹرکچر ہے اس کا وہ اس میں میجر جو کاسٹ ہے انہیریٹڈ وہ فیڈ کی کاسٹ ہے. تو اگر آپ جو پیور دیسی جو فیڈ ہے وہ اگر آپ اس میں یوز کرتے ہیں، گندم ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، سرسوں ہے، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، تو پھر بھی اگر 2 ٹائم پہ آپ ان کو فیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کافی وہ ایک خرچہ ہے. دوسرا انڈور فارمنگ کے اندر پھر میڈیکیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہوں گے، بار بار برڈز کے اندر ڈفرینٹ ڈیزیزز کا آنا. تو ہم نے سوچا کہ کس طرح ہم اس کے کاسٹ سٹرکچر پر فوکس کر کے اس میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں. تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہم نے انڈور سے فری رینج کی طرف موو کیا. اس سے ہمارا یہ ہوا کہ ہمارا فیڈ کا جو کاسٹ تھی وہ 50% تک ڈیکریز ہوئی. فیڈ کی کاسٹ 50% تک ڈیکریز ہونے کے ساتھ ساتھ برڈ جو ہے اس کی ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہوگی. جو ایگ لینگ کیپیسٹی ہے وہ امپروو ہوئی، کیونکہ جب وہ سورج میں جاتے ہیں ڈفرینٹ جو گراس ہے اس کو کھاتے ہیں، تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. صرف اس کے لیے آپ کو پراپر ایک کیا نام ہے باڑ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ڈفرینٹ جو ڈاگز ہیں یا اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ ان کو نقصان نہ دیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی، اور وہی یہ ٹریجڈی ہوئی کہ ہمارا جو اباؤٹ 80% آف دا فلاک 75 to 80% فلاک وہ میل نکل آیا، 20-25% صرف فیمیل چکن تھی. اب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ ہم نے پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہوا تھا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لیٹ سے 75 to 80% اس میں فیمیل ہوں گی اور 20-25% اس میں میل ہوں گے، لیکن ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہو گیا. اب اتنے زیادہ میل ہیں تو ان کو ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں ڈفرینٹ پولٹری والوں سے مشورہ کیا، ان کا کہ آپ کو بڑا نقصان ہو گیا ہے اور اب آپ اس سے بس اسی طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے. جو میل روسٹرز ہیں ان کو آپ جتنی جلدی ہو سکے انہیں پونے داموں اس کو آپ بیچ دیں تاکہ آپ کی فیڈ کی کاسٹ جو ہے یہ کم ہو. ورنہ اگر 400-350 برڈز
یا 400 برڈ جو ہے روزانہ کا خوراک کھاتے ہیں، تو یہ کافی سارا خرچہ ہے. تو ہم نے پھر ایز اے ٹیم ڈسکس کیا کہ ہم نے کافی اسٹرگل کی ہے، اور ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم وی ول سیل ایگز، یہ آئیڈیا ہمارا تھا. لیکن ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی کہ میل جو ہے ہمارے پاس زیادہ آ گئے. تو وائی ناٹ کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. تو لیٹس ٹرائی اور سیل دا دیسی میٹ آف دیز چکنس. اور ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا. پھر جب ہم نے یہ بات کی، لوگوں نے کہا آپ تو پاگل ہیں، یہ کیسے بکے گا. سو میرا کوئی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا اس سے پہلے سیلنگ کا. تو میرے جو دوست تھے جو کہ اچھے سیلز مین ہیں اور بزنس کے اندر ہیں، اور وہ ان کی پوری زندگیاں ہی ان کی فیملی بزنس والی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اس کو سیل کرنے میں. 4-5 دن کا میں انتظار کیا. ان کا ٹھیک ہے ہم سیل کر دیتے ہیں. ہفتہ گزر گیا، ایک برڈ بھی سیل نہیں ہوا. تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے کیوں ابھی تک سیل نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سیل کر لینا اگر آپ کو کرنا آتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، وائی ناٹ، چلو لیٹس ٹرائی، لیٹس آسک پیپل. تو میں نے اپنے موبائل کو نکالا، اور میرے ذہن میں جو لوگ ایسے تھے جو میں سمجھتا تھا کہ جو انٹرسٹڈ ہوں گے ان پروڈکٹس کے اندر، تو پرائرٹی وائز میں نے ان کو کال شروع کی. میں نے کہا اس طرح ہم نے فارمنگ شروع کی ہے، اور دیسی چکنز ہیں ہمارے پاس، دے ہیو گاٹ ویری گڈ میٹ، اور دیٹ از این آرگینک اینڈ نیچرل اینڈ دیسی میٹ. So, are you interested? I want to sell these roosters, male chickens, اور ان کا میٹ جو ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں. تو خیر وہ ان کے ساتھ جب گپ شپ میں بات چیت کی، تو پہلے دن I got 80 آرڈرز، 80 چکنز کے آرڈر ہم کو ملے. تو وی گاٹ اباؤٹ 80 آرڈرز، اور ہم نے کہا یار اب اس کو کس طرح کرنا ہے. تو کسٹمر نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے یہ چکنز جو ہیں وہ تیار کر کے دیں، اس کو ذبح کر کے دیں. تو میں نے یہ بزنس اس وجہ سے بھی شروع کیا، یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ہے، خود محنت کرنی ہے. ان کو یہ تو بات غلط ہے کہ ہم محنت سے دور بھاگ جائیں، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے، یہ جو معاشرہ ہے، یہ ہمیں محنت سے دور کر رہا ہے. تو میں نے ہم نے اسٹارٹ کیا. تو ہم نے کہا لیٹ سے اس کو پراپر طریقے سے اس کو ہم جو ہے وہ ڈیل کریں گے، اور ہم جو ہے سروسز دے رہے ہیں ذبح کی، اور پھر ہم اس کے جو پیسز بنانا، پھر ان کو پراپرلی 3 مرتبہ جو ہے وہ پانی سے دھونا، پھر ان کو اسٹین کرنا، سکھانا، پھر پراپر جو ہے زپ لاک جو پیکنگ ہیئر ٹائٹ پیکنگ کر کے وی ول ڈیلیور دس ونڈرفل پروڈکٹ آف آورس ایٹ یور ڈور اسٹیپ. تو یہ ودن 1 ڈے، ایک دن کی بات ہے. اور اسی دن جس دن ہم نے آرڈر لیے، تو ہم نے اسی دن پھر ہم نے اسٹارٹ کر لیا ان کو ذبح کرنا. اور پہلے دن ہم نے اباؤٹ 50 جو چکنز ہیں وہ ہم نے تیار کیے، اور بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. تو مطلب یہ جو بزنس ہم نے جس طرح اس کو اپروچ کیا، تو اگر ہم جو پریویلنٹ جو بزنس ماڈل ہے انڈسٹری کا، دیسی چکن انڈسٹری کا یا بزنسز کا پاکستان کے اندر، اس کو ہم اگر فالو کرتے، تو ہم تو بہت ہی پریشان ہو گئے تھے. اور ہم نے باقی جو فارمرز کو بھی دیکھا جو یہ دیسی چکن فارمنگ کے اندر تھے، ان کی اپروچز کو دیکھا کہ اگر ان کے پاس میل چکن کی تعداد زیادہ ہو جائے تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو ہم نے اسی جو چیز مشکل لگ رہی تھی اور لوگ اس کو اپنے لیے ایک نقصان کی بات سمجھ رہے تھے، وہی ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی. تو ہم نے اس کو فوکس کیا، خود پروڈکٹس کو، اس کی پیکیجنگ، اس کی کٹنگ، اس کی صفائی،
اور اس کو ہم نے فوکس کیا، اور ماشاءاللہ ہمارے جو چکنز تھے وہ ہم نے ٹوٹلی ایک دیسی انوائرمنٹ کے اندر، فیڈ رینج کے اندر ان کو تیار کیا تھا. ماشاءاللہ ان کا میٹ اٹ واز ریئلی ہیلدی، اور اس کا جو اوور آل جو لک تھا، جو ٹیسٹ تھی، وہ کافی اس نے اپیل کیا کسٹمرز کو. کافی وہ خوش ہوئے کہ ایک یونیک قسم کی پروڈکٹ ہے، اور بالکل لوگوں کے لیے اس کے اندر آسانی ہے، اس کو ہم ان کے لیے آسانی سے تیار کر کے دے رہے ہیں. تو یہ میں تھوڑا سا ایک ایکسپیکٹ کے اوپر بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ امپرووائز کرنا پڑتا ہے. جس طرح ایفیکچویشن کے اندر کہتے ہیں کہ اف نیچر پرووائڈز یو ود لیمنز میک لیمونیڈ. اگر آپ کو قدرت جو ہے وہ لیمو دیتی ہے تو لیمو پانی بناؤ، سکنجبین بناؤ. بس میں نے اگر ذہن میں یہ رکھا ہوگا کہ میں نے جو سیب کا جیم ہی بنانا ہے، مل رہے لیمو ہیں، بس لیمو مل رہے ہیں لیکن میں نے سیب کا جیم بنانا ہے. تو یہ بزنس ماڈلنگ کے اندر آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. بزنس ماڈل کینوس اس حوالے سے کافی ایک ویلیوبل ٹول ہے، ایک ٹیمپلیٹ ہے، ایک سانچہ ہے، جس کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ جو انسرٹینٹیز آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جو آپ فیس کرتے ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنا، اس میں آگے پروگریس کرنا، اور اپنے ویلیو پروپوزیشن کو امپروو کرنا ہے، چینج کرنا، کسٹمر سیگمنٹس کو چینج کرنا، اپنے ڈفرینٹ جو چینلز ہیں اور کسٹمر ریلیشن شپ ہے، جو کی ایکٹیویٹیز ہیں، کی پارٹنرشپس ہیں. ہمارے اس پورے بزنس کے اندر ہمارے کسٹمر دیور اور کی پارٹنرز. اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ بزنس جو ہے یہ آپ کو آپ کی سیلف ڈسکوری کی طرف لے کے جاتا ہے. اب میں نے ڈسکور کیا کہ پہلے آئی واز ناٹ کانفیڈنٹ کہ آئی کین سیل سم تھنگ، لیکن جب ہم نے ایک چیز اسٹارٹ کی، ایک ایکشن لیا، ایک پلنج لیا، تو آہستہ آہستہ ڈسکور ہوا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. سو آئی کین سیل سم تھنگ، اور آئی ایم ویری گڈ ایٹ سیلنگ. اور آہستہ آہستہ یہ جو میری اسکلز ہیں، دا آرٹ آف میکنگ این آسک اینڈ دا آرٹ آف سیلنگ، یہ میرا امپروو ہونا شروع ہو گیا. اب یہ میں نے اس سے پہلے اسٹڈیز بھی کی ہیں 18-20 سال، ابھی بھی اسٹڈیز کر رہا ہوں. ان تمام وہ کلاس روم کے اندر اور بکس کے اندر میں نے چیز نہیں سیکھی جو میں نے 5-6 مہینے کے اندر، سال کے اندر پریکٹیکلی ایک چیز کو سٹارٹ کر کے سیکھی ہے. اب بزنس ماڈل کو کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کو امپروو کیا جاتا ہے، اس میں انوویشن لائی جاتی ہے، اس میں چینجز لائی جاتی ہیں. انسرٹینٹی کو کس طرح آپ بزنس ماڈل کے اندر جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں. کوئی اس طرح کی ڈسٹرپشنز آ جائیں، جس طرح ابھی کووڈ-19 آیا ہے، تو ایک دس واز اے ڈسٹرپشن، اس کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں. تو اس کے اندر آپ نے کس طرح پروگریس کرنا ہے، ڈسٹرپشن کے مطابق کس طرح آپ اپنے آپ کو امپرووائز کرنا ہے، بزنس ماڈل کو چینج کرنا ہے. سو یعنی بزنس ماڈلنگ پر کام کرنے کے لیے یو نیڈ این انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ، کہ دیٹ جو افیکچویشن بیسڈ مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت لازمی ہے کہ وہ آپ اس کو لے کر چلیں. وہ مائنڈ سیٹ آپ کے لیے مین جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہوگا، جو آپ کو بزنس ماڈلنگ کے اندر جو اس کی ویلیو کریشن ہے، یا ویلیو ڈیلیوری ہے، یا ویلیو کیپچرنگ ہے، یا ویلیو کی سسٹینیبلٹی ہے، اس میں آپ کو مدد کرے گا. تو آج کے ٹاپک کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ڈونٹ بیکم این امیٹیٹر، نقال مت بنیں، بیڑ چال میں مت جائیں. یہ نہیں کہ بس بزنس ماڈل اس انڈسٹری کا اس طرح ہے تو بس ہم نے اس طرح ہی چلنا ہے. نہیں، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اپنے کانوں کو کھلا رکھیں، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو استعمال کریں، ہر ایک چیز کے بارے میں سوچیں، اس کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، آئسولیشن میں مت رہیں، اور کریٹ یور بزنس ماڈل یور سیلف. اپنے بزنس ماڈل کو، اپنے بزنس کے بزنس ماڈل کو خود بنائیں، امیٹیشن میں مت جائیں، کاپی میں مت جائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، عقل کی نعمت دی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ آگے پروگریس کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے تھوڑا بہت انسرٹینٹی کا ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کریں بزنس ماڈلنگ کے پرسپیکٹیو میں. جزاک اللہ جی، السلام علیکم.